وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 13۔ وہ سب میز کے گرد بیٹھ چکے تھے۔ بھاپ اڑاتی ڈشز سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ سویرا نے بازاری کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے پکے سنگاپورین رائس اور چکن چلی بھی سرو کر دی تھی۔ اب وہ پانی کا جگ رکھ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ جونس نے اسے ٹوکا، سویٹ گرل تم کدھر جا رہی ہو؟ ڈنر تو ساتھ کر لو۔ سویرا جسٹ سٹ ڈاؤن، شہریار نے ناگواری دباتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ شہری، نیکسٹ ویک ہماری انگیجمنٹ پارٹی رکھ لو، میں نے تو ممی اور ڈیڈی کو بھی بتا دیا ہے۔ عروہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں جونس، تم کیا کہتے ہو؟ عروہ نے جونس کو گھسیٹا۔ ویل، تم دونوں اتنے عرصے سے ڈیٹ کر رہے ہو، اچھا ہے لیگلی انگیج ہو جاؤ۔ جونس کوک کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ بولو شہری، فرائیڈے منگنی کر لیتے ہیں اور نیکسٹ ماہ میں شادی۔ عروہ کا لہجہ کھنک رہا تھا۔ سویرا نے بڑے حوصلے سے اپنی پلیٹ کھسکائی اور معذرت کرتے ہوئے بنا رکے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار کی پرتفکر نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ ایک پرتکلف ڈنر کے بعد جونس نے جانے کی اجازت لی۔ فرینڈز، مجھے صبح ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے اب اجازت۔ وہ شہریار سے مصافحہ کر کے عروہ کو بائے بائے کہتا چلا گیا۔ شہری، میرے خیال سے میں بھی اب چلوں، نیکسٹ ویک انگیجمنٹ کرنی ہے، بہت کام ہوں گے، صبح سے ہی شروع کروں گی۔ یہ اس سال کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی۔ عروہ کی نظروں میں چمک تھی۔ عروہ، بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ شہریار اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عروہ اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بیٹھ گئی۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹرسٹ ہے، بہت ہے، جبھی تو اتنے سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں۔ شہریار نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت بتانی شروع کی۔ عروہ کا چہرہ تیزی سے رنگ بدل رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ سن کر ایک شوق میں آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں یہ سب جان کر بہت دکھ پہنچا ہے۔ دکھ؟ عروہ نے اس کی بات کاٹی۔ شہری، تم نے میرا مان توڑا ہے، میری انا کو ٹھیس لگائی ہے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ لیکن میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی ہو مسٹر شہریار، تم اس سو کالڈ رشتے کو رکھو یا نہ رکھو، لیکن میں کبھی بھی سیکنڈ وائف بننا پسند نہیں کروں گی۔ عروہ نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ تم اپسیٹ ہو، رکو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ تو تم نے دیا ہے شہری، فار گاڈ سیک عروہ، کچھ نہیں ہوا ہے، میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دو گے میں تب کچھ سوچوں گی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی ہوئی دروازہ پار کر گئی۔ شہریار نے دروازہ لاک کیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ ابھی بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر اینا سے منگوائے گئے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھایا اور سویرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے پتا تھا کہ شہریار اس کا نہیں ہے، مگر پھر بھی دکھ کی انتہائی حدود کو چھوتے ہوئے وہ عروہ سے شہریار کی منگنی اور شادی کا ذکر سن رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمانوں کی تھکن اس کے وجود میں بسیرا کر رہی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا اور ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ قالین پر بیٹھ کر بستر پر سر رکھ کر وہ اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہی تھی۔ پھپھو، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں ہوں ہی منحوس، مجھے کوئی رشتہ راست نہیں آتا۔ وہ خود ترسی کی انتہا پر تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ اٹھی۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی، مزید آنسو نہیں بہانے، بس اب یہاں سے جانا تھا۔ یہ لوگ، یہ رشتے اس کے نہیں تھے۔ وہ منہ دھو کر واپس آئی ہی تھی کہ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تمہارا لیپ ٹاپ، آئندہ میں تمہیں ادھر ادھر کسی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ وہ ایک جدید لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ سویرا نے چپ چاپ لیپ ٹاپ لے لیا۔ ویسے ہی وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی، وہ اسے پاکستان سے لے کر آیا تھا، پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو اتنے احسانات کے بعد اب کیا نخرہ دکھاتی؟ تم روئی ہو، مگر کیوں؟ میں بہت پہلے یہ واضح کر چکا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ صرف عارضی ہے، پھر تم ایسا ری ایکشن کیوں دے رہی ہو؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تپ اٹھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس وہ صابن آنکھ میں چلا گیا تھا۔ سنو، عروہ کے بارے میں ابھی شاہ بی بی یا کسی سے بھی کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیٹ ہو جاؤ، پھر میں دیکھوں گا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ سویرا شہریار کی منکوہا ہے، اس انکشاف نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ 3 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔
شہریار سے سچائی جاننے کے بعد اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ آج تک وہ محبتوں اور چاہتوں کے درمیان گھری رہی تھی، ہر خواہش کا پورا ہونا، خوشیاں بھی پانا جیسے اس کا حق تھا۔ لیکن اب زندگی کی اس سب سے بڑی بازی پر سویرا نام کی دراڑ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کہیں سے جادو کی چھڑی مل جائے اور وہ سویرا کو شہریار کی زندگی سے غائب کر دے۔ کاش تم میرے اور شہریار کے بیچ میں نہ آئی ہو، کاش شہریار کے نام کے ساتھ پہلا اور آخری نام صرف اور صرف میرا جڑتا، کاش۔ ایسے کئی کاش اس کے دماغ میں ادھم مچا رہے تھے۔ اپنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کافی دیر تک غائب دماغی سے گاڑی چلانے کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ شہریار کے آفس کے باہر تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ گاڑی کو ریورس کرنے ہی لگی تھی کہ سامنے بلند شیشے کی عمارت کا دروازہ دربان نے کھولا اور شہریار کی سیکرٹری اینا باہر نکلتی نظر آئی۔ عروہ تیزی سے گاڑی پارکنگ کی طرف بڑھاتی اینا کے پاس لے گئی، گاڑی کا شیشہ اتارا۔ ہے اینا، ہاؤ آر یو؟ اینا جو اپنی گاڑی کے پاس جا رہی تھی عروہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ فائن میم، اس نے جواب دیا۔ اینا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ بٹ میم، اگر مگر کچھ نہیں، آؤ گاڑی میں بیٹھو، کافی پینے کے بعد تمہیں واپس ادھر چھوڑ دوں گی، عروہ قطعی لہجے میں بولی۔ اینا خاموشی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آفس کے سامنے ہی کافی شاپ تھی۔ عروہ اینا کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ 2 کافی کا آرڈر دے کر وہ دونوں اپنی اپنی کافی تھامتے ہوئے کونے پر واقع میز پر بیٹھ گئی۔ یس عروہ میم، شہریار بتا رہا تھا کہ اس کی کزن سویرا کا ایڈمیشن، شاپنگ اور دیگر سارے معاملات تم ہینڈل کر رہی ہو۔ یس میم، سر نے ڈیوٹی لگائی تھی اور وہ مس سویرا بہت انوسینٹ ہے، اس لیے ان کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اچھی بات ہے، ویسے وہ کس اسکول میں ایڈمٹ ہوئی ہیں؟ عروہ نے کافی کا سپ لیتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ اسکول؟ اینا نے حیرت سے عروہ کو دیکھا۔ نو میم، مس سویرا اسکول میں نہیں، کوئن میری یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوئی ہیں۔ وٹ؟ عروہ کو پھندا سا لگ گیا۔ آر یو اوکے میم؟ اینا نے جلدی سے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ یس آئی ایم فائن، عروہ نے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے وہ لڑکی؟ عروہ نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میڈیکل سائنس فرسٹ سیمسٹر میں ہے سویرا میم، اینا نے سادگی سے جواب دیا۔ 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اینا کو ڈراپ کیا اور سیدھی اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ وہ لب بھینچے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سویرا اگر میڈیکل میں تھی تو وہ بھی اس سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اسے محفل پر چھا جانے کا ہنر آتا تھا تو سویرا ایک دبو سی دیسی لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت سویرا اسے اپنے سے ایک قدم آگے نظر آ رہی تھی۔ اس کے اندر حسد کا انبار کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ سویرا سے سخت متنفر اور بیزار تھی۔ سویرا کا وجود اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ اس کانٹے کو اپنی راہ سے نکال دینا چاہتی تھی، اسے سزا دینا چاہتی تھی، اس کے سارے خواب توڑ کر اسے شہریار کی نظروں سے گرا دینا چاہتی تھی۔ سویرا، تمہیں میری اور شہریار کی زندگی سے کہیں دور، بہت دور جانا ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ 10 دن، پورے 10 دن وہ خود سے لڑ رہی تھی، پھر شہریار کو چھوڑ دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ آج سویرا سے ملنے یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں پہنچی ہی تھی کہ اسے سویرا سامنے سے چند لڑکیوں کے ساتھ آتی نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ سویرا کے پاس جاتی ایک 6 فٹ لمبا ہینڈسم سا آدمی سویرا کا راستہ روک چکا تھا۔ سیمیسٹر بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سویرا کی پوری توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ بریڈلی کی وجہ سے اس کی کلاس میں کچھ انڈین اور گوری لڑکیوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی فرینڈز عشا اور جولی کے ساتھ لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب ڈاکٹر اینڈریو ان کے سامنے آ گئے۔ ہیلو ایوری باڈی، کدھر جا رہی ہیں آپ؟ وہ بات ان سب سے کر رہا تھا پر دیکھ سویرا کو رہا تھا۔ سر لائبریری تک جا رہی ہیں، جولی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر اینڈریو پوری یونیورسٹی میں ڈیشنگ اینگری ہیرو کے نام سے مشہور تھے۔ اگلے سیمیسٹر میں اناٹومی کی کلاس انہوں نے ہی لینی تھی۔ ان کی پرسنالٹی جہاں اسٹوڈنٹس کو متاثر کرتی تھی، وہیں ان کے لیے دیے انداز کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹس ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ لیکن جب سے ڈاکٹر اینڈریو نے سویرا کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا، وہ اکثر اس کی راہ میں کھڑے ملتے تھے۔ سویرا ہمیشہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ آپ لوگ چلیں اور مس سویرا تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتی ہیں، وہ سویرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔
عشاء اور جولی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کن اکھیوں سے سویرا کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھتی ہوئی آگے چلی گئی۔ سویرا نے ہمت مجتمع کر کے آگے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کی نازک کلائی پر اینڈریو نے سختی سے گرفت کی۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بس 2 منٹ لوں گا، اس نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی۔ سنو سویٹ ہارٹ، آج میرا برتھ ڈے ہے جسے میں تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ شام میں تیار رہنا، میں تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے سو کالڈ ہسبینڈ کے ایڈریس کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، سو بی ریڈی آن ٹائم۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کی ٹیچرز کونسل میں شکایت کروں گی۔ سویرا ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولی۔ لیٹس سی بیبی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا سکون غارت کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ سویرا نے نفرت آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی لائبریری کی طرف چلی گئی۔ عروہ ستون کی آڑ میں یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سویرا کے جاتے ہی وہ ستون کے پیچھے سے باہر نکلی۔ ابھی اس نے ڈاکٹر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ بھاگتے ہوئے آیا۔ ڈاکٹر اینڈریو، لیب میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو، عروہ بڑبڑائی، اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے اپنا سیل فون نکالا اور فیس بک لاگ ان کی۔ اب وہ ڈاکٹر اینڈریو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ڈاکٹر اینڈریو کا پروفائل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر پروفیسر اینڈریو اسمتھ، کوئن میری یونیورسٹی آف لندن۔ وہ اپنا مائنڈ بنا چکی تھی۔ اب اسے بہت احتیاط سے اپنی چال چلنی تھی۔ اب اس کا رخ شہریار کے آفس کی طرف تھا۔ جو بھی تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اپنے شہری کی زندگی سے یہ سویرا نام کا کانٹا نکال کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے وہ شہریار کے آفس پہنچی۔ تیزی سے لفٹ کے ذریعے 4تھے فلور پر پہنچی۔ گڈ مارننگ عروہ میم، اینا نے کھڑے ہو کر اسے وش کیا۔ مس اینا، شہری کدھر ہے؟ میم، سر اپنے روم میں ہیں۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اینا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی شہری کے کیبن میں داخل ہو گئی۔ ہیلو شہری، اس نے تھکی تھکی آواز میں اسے پکارا۔ آج وہ پورے 10 دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے فائل بند کر کے سر اٹھا کر عروہ کو دیکھا۔ جب سے سویرا اس کے ساتھ لندن آئی تھی، وہ عروہ کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ سویرا کو بھی نامعلوم کس جذبے کے تحت نظر انداز کر رہا تھا۔ دوسری جانب سویرا کا انداز بھی اس کے لیے بیگانہ ہوتا تھا، جیسے شہریار کا اس پر توجہ دینا یا نہ دینا اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے اکھڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جسے ہر مقام پر سراہا گیا ہو، جس کی وجاہت پر ایک زمانہ فدا ہو، اسے اس کی ہی منکوہا نظر انداز کرے، یہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ یہی چاہتا تھا۔ لیکن ہیلو شہری، ابھی تک ناراض ہو؟ وہ بجھے ہوئے انداز میں بولتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور سیدھی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ عروہ نے ڈینم کی گھٹنوں تک کی کیپری اور سلیو لیس آسمانی رنگ کی ٹاپ پہنی ہوئی تھی۔ اپنے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ کسی کا بھی ایمان بآسانی ڈاواڈول کر سکتی تھی۔ عروہ، دور ہٹو۔ شہریار نے ناگواری سے اسے خود سے الگ کیا اور کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی تم ابھی تک مجھ سے خفا ہو؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ عروہ، میں نے تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ بندے رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اگر میں فیئر نہیں ہوتا تو تمہیں ہرگز بھی اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت نہیں بتاتا، لیکن تمہارا شک، تمہارا بار بار جھگڑنا ہمارے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم ایک بار اچھی طرح سے سوچ لو۔ شیری، اب بس کرو، مجھے اور کتنا شرمندہ کرو گے؟ یہ بھی تو دیکھو وہ خبر میرے لیے کتنی شاکنگ تھی۔ اوپر سے تم نے کہا کہ 1 سال، پورے 1 سال اس لڑکی نے تمہارے گھر میں رہنا ہے۔ تو شیری، میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنی صفائی دیتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بڑی بے تکلفی سے اپنے اریاں بازو اچک کر شہریار کے شانے پر رکھتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار نے ایک نظر خود سے لگی عروہ کو دیکھا۔ شادی سے پہلے اسے ایسی حرکات ہرگز پسند نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے الگ کرتا، یکا یک اس کا سیل بج اٹھا۔ اس نے نرمی سے عروہ کو خود سے الگ کیا اور سیل فون نکال کر کانوں سے لگایا۔ السلام علیکم شاہ بی بی۔ وعلیکم السلام شاہو، کیسے ہو بیٹا؟ سویرا کیسی ہے؟ کئی دن ہو گئے اس سے بات نہیں ہوئی، بہت یاد آ رہی ہے۔ شاہ بی بی شفقت سے سلام کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ شاہ بی بی، ابھی تو میں آفس میں ہوں، میں گھر جا کر آپ کی بات کرواتا ہوں، اس نے ادب سے جواب دیا۔
عروہ بڑے غور سے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ جب فون بند کر کے اس نے اس کی خود پر جمی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ شہری، تمہاری سو کالڈ بیوی کے پاس فون نہیں ہے کیا جو یہ سب ایرے غیرے لوگ تمہیں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ اب کیا تمہاری یہ اوقات رہ گئی ہے کہ تم اپنا فون اسے دیتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ نہیں، اس کے پاس فون نہیں ہے۔ اور عروہ، تمیز سے بات کرو، شاہ بی بی کے لیے میں کوئی لفظ برداشت نہیں کروں گا، شہریار نے اسے ٹوکا۔ مگر مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ تمہاری کسی بھی چیز کو چھوئے۔ عروہ نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کرو، تم یہ میرا فون اسے دے دو، میں تو ویسے بھی نیا لینے والی تھی۔ عروہ نے اپنا قیمتی سیل فون شہریار کی طرف بڑھایا۔ شہریار نے عروہ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے انٹرکام اٹھایا۔ مس اینا، فوری طور پر ایک نیا سیل فون ارینج کریں مس سویرا کے لیے۔ اس نے انٹرکام بند کیا۔ یہ کیا شہری، تم اسے نیا فون دلوا رہے ہو؟ میں دے تو رہی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ اٹس اوکے عروہ، میں نہیں چاہتا تم خواہ مخواہ اپنا فون کسی کو دو، وہ سامنے رکھی فائل کھولتے ہوئے بولا۔ یہ کیا شہریار، پھر فائل کھول لی؟ ذرا تھوڑا بہت خود کو آرام بھی دیا کرو۔ یو نو، اچھا کام کرنے کے لیے فریش ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ فائل بند کرو اور دیکھو باہر موسم کتنا رومانٹک ہو رہا ہے۔ چلو لنچ پر چلتے ہیں، پھر لانگ ڈرائیو، وہ بے تکلفی سے بولی۔ عروہ، میری ابھی 10 منٹ میں ایک بہت اہم میٹنگ ہے، تم یہ پروگرام ویکنڈ پر رکھو، اور لندن کا موسم تو ہمیشہ ہی ابر آلود رہتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر اپنا کوٹ پہننے لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ میٹنگ میں، میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کرتی ہوں۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ اینا جلدی سے اپنی گاڑی پارک کر کے آفس کی طرف بھاگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید فون کا باکس تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنے باس شہریار کے آفس میں داخل ہوئی۔ سوری سر، ٹریفک جیم تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، یہ لیجئے نیا فون۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ سامنے عروہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اینا، یہ فون مجھے دو، میں شہری کو دے دوں گی، اور ہاں، میں تھوڑا آرام کر رہی ہوں، اس لیے کسی کو بھی اندر مت بھیجنا۔ وہ اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے بولی۔ اس کی سبز آنکھیں فون کو دیکھ کر جگمگا رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس نے ایک نظر اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی۔ اس کے پاس ٹھیک آدھا گھنٹہ تھا۔ اس نے تیزی سے فون کو آن کیا، اس سے اپنے نمبر پر بیل دی، پھر تیزی سے اپنے سیل فون پر نیا فیس بک اکاؤنٹ بنانے لگی۔ سویرا کے فون نمبر پر اس نے سویرا ہی کے نام کا اکاؤنٹ بنایا۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر ویریفیکیشن کوڈ سویرا کے موبائل پر آ چکا تھا۔ سویرا کے نام کا اکاؤنٹ بن چکا تھا۔ اس نے بیک گراؤنڈ پک میں یونیورسٹی کی پک اپلوڈ کر کے ڈالی، پھر ہنستے ہوئے ڈاکٹر اینڈریو کو سرچ کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ اب وہ بڑے اطمینان سے شہریار کی ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر سویرا کا فون ہاتھ میں لیے ڈاکٹر اینڈریو کی پروفائل سے فون نمبر دیکھتے ہوئے نمبر ملا رہی تھی۔ اینڈریو اسپیکنگ۔ 3 بیلز کے بعد اینڈریو کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سر، وہ نہایت دھیمے اور ڈرے سہمے انداز میں بولی۔ کون؟ اینڈریو نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ سر، میں، وہ رکے رکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ یس مس، آگے بھی بولو، اینڈریو نے جھاڑا۔ میں کیا بولوں؟ عروہ کو اب سویرا بننے میں مزہ آ رہا تھا۔ سب سے پہلے اپنا نام بتاؤ۔ سر، میں سویرا، فرسٹ ایئر میڈیسن۔ واو، آئی کانٹ بلیو کہ تم نے مجھے کال کی ہے، ویسے تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ اینڈریو نے جھٹ سے کہا۔ سر، وہ میں، دیکھو سویرا، اگر تم آج شام میرے ساتھ جانے سے انکار کرنے کا سوچ رہی ہو تو بھول جاؤ، میں شام میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ ویسے بھی جب تمہارا وہ ہسبینڈ گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے تو تم کیوں پیچھے رہو؟ عروہ اینڈریو کی بات سن کر تیزی سے سیدھی ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا ہے یہ سب؟ اس نے سوال کیا۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے اچھے برے کی سب خبر رکھتے ہیں۔ اب میں فون رکھتا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ میں آنے سے پہلے تمہیں کال کر دوں گا۔ نہیں پلیز، آپ آج رہنے دیں، میری پوزیشن سمجھیں، وعدہ میں نیکسٹ ٹائم خود آپ سے ملوں گی۔ مجھے پہلے اپنے حالات ٹھیک کر لینے دیں، اور پلیز مجھے اس نمبر پر کبھی کال مت کیجیے گا، میں آپ کو فیس بک ریکویسٹ بھیج رہی ہوں، میسنجر پر بات کریں گے۔ عروہ نے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وہ سویرا کے فون سے سارا کال لاگ اور ہسٹری ڈیلیٹ کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر شہریار اندر داخل ہوا، عروہ نے جلدی سے فون میز پر رکھا۔ تم بور تو نہیں ہوئی؟ شہریار نے استفسار کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو یہ فون چیک کر رہی تھی۔ دیکھو یہ اینا بھی کتنی فضول خرچ ہے، اتنا مہنگا 1500 پاؤنڈ کا فون خرید لائی ہے۔
کم آن عروہ، لیو دس، چلو تمہیں لنچ کرواتا ہوں۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ نہیں شہری، ابھی رہنے دو، تم آرام سے اپنا کام کرو، میں اب چلتی ہوں، کل پرسوں کا کچھ پلان کرتے ہیں۔ وہ اسے جلدی سے منع کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اوکے ایز یو وش۔ شہریار کندھے اچکاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سویرا اسائنمنٹ جمع کروانے کے چکر میں صبح 7 بجے سے یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ اوپر سے سر اینڈریو سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اب اس کا دل لائبریری جانے کا نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی پارکنگ لاٹ کی طرف آ گئی، جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے شہریار کی سخت ہدایات تھی۔ گھر آ کر اس نے لباس تبدیل کیا، پھر کچن میں آ گئی۔ صبح سے اس نے ایک کپ چائے کے سوا کچھ بھی حلق میں نہیں انڈیلا تھا۔ وہ کچن میں موجود ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر میں شدت سے درد ہو رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر اینڈریو کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ اگر وہ واقعی گھر آ گئے تو وہ کانپ کر رہ گئی اور اپنا سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ کمزوری الگ غالب آ رہی تھی۔ وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھے نیم غنودگی میں ڈوب چکی تھی۔ شہریار گھر میں اپنے مخصوص انداز سے داخل ہوا۔ چابی اور بریف کیس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر سر رکھ کر سوتی ہوئی سویرا پر پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد فریش ہو کر آرام کر کے وہ باہر نکلا تو سویرا اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا مینرز نہیں ہے اس لڑکی کو، یہ کوئی آرام کرنے کی جگہ ہے؟ نان سینس۔ وہ لب بھیجتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سنو لڑکی، اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ لیکن سویرا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس نے تنگ آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ لڑک سی گئی۔ اب اس کا متورم چہرہ شہریار کی نظروں کے سامنے تھا۔ سرخ ناک اور سوجے ہوئے پپوٹے اس کے رونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ صاف ستھرا آنسوؤں سے دھلا پاک چہرہ بہت ہی دلکش اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اٹھو، اس نے اسے ہلایا۔ پلیز پلیز نہیں، سویرا نیم غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بند پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ چند منٹ شہریار وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ سنو لڑکی، ابھی کے ابھی اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، اب کہ وہ بہت زور سے بولا۔ سویرا کو جو نیم بے ہوشی میں شہریار کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر تیز آواز سن کر اس نے بمشکل آنکھیں کھول دی۔ سامنے ہی شہریار کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کیا بات ہے، تم روئی کیوں؟ شہریار نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ جھرجھری لے کر رہ گئے۔ شہریار پلٹ کر کچن کیبنٹ کی طرف گیا اور ایک سردرد کی گولی نکالی، پھر فریج سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈال کر سویرا کی طرف بڑھایا۔ یہ ٹیبلٹ لو اور کچھ کھا پی کر آرام کرو، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ حیرانی سے شہریار کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ شہریار کے پچھلے رویے کو دیکھتے ہوئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کا موڈ بگڑ جاتا تھا۔ وہ بس اسے مجبوراً ہی برداشت کر رہا تھا، جس کا اظہار وہ کئی بار برملا کر چکا تھا۔ رخسار کچن میں شام کی چائے کا اہتمام کروا رہی تھی جب فرزانہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھپھو، رخسار نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ پوری حویلی چھان ماری ہے، وہ غصے سے بولی۔ اماں تو دوپہر سے بابا سائیں کو لے کر ہسپتال چیک اپ کروانے گئی ہیں، بس اب آنے والی ہوں گی۔ رخسار ٹرے میں برتن سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آ لینے دو آج انہیں، میں نے بھی کھل کر بات کرنی ہے۔ میں شاہ بی بی کے پاس جا رہی ہوں، تمہاری ماں آئے تو اسے بھی ادھر ہی بھیج دینا، وہ نخوت سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاہدہ بیگم سلیم صاحب کو لے کر آ چکی تھیں۔ رخسار نے انہیں فرزانہ پھپھو کا پیغام دیا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے کی طرف چل دیں۔ السلام علیکم، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی اجتماعی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی زاہدہ؟ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ شاہ بی بی نے پوچھا۔ جی بس ابھی آئی ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پہلے سے بہتر ہیں اور آج اس نے نسخہ بھی بدلا ہے، وہ تفصیل سے بتاتی ہوئی بولی۔ میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری تم سے ایسی کیا دشمنی تھی جو تم نے میرے شاہو کو اس چڑیل کے ساتھ ایسا بھیجا ہے کہ وہ پلٹ کر ہمیں یاد بھی نہیں کرتا۔ وہ جب پیدا ہوا تو تم بیمار تھی، ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، ان ہاتھوں سے اس کی پرورش کی، اور بدلے میں کیا ملا؟ اس کی شادی آپ سب نے میرے بھائی کی قاتل سے کروا دی، اور اب وہ لڑکی اسے ہم سب سے دور کر رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو فرزانہ، کیسے باتیں کر رہی ہو؟ سویرا معصوم کا اپنے باپ کی موت سے کیا تعلق؟ آئندہ ایسے بنا سوچے سمجھے مت بولنا،
شاہ بیبی نے تنبیہ کی۔ شاہ بیبی میں کہہ دیتی ہوں، اس منحوس سویرا کی چالاکیاں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، دیکھنا وہ میرے شاہو کو بھی کھا جائے گی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں لندن جا رہی ہوں۔ شرم کرو فرزانہ، تم ایک معصوم مظلوم بچی پر تہمت لگا رہی ہو، مت بھولو وہ تمہاری سگی بھتیجی ہے۔ زاہدہ بیگم نے تڑپ کر کہا، میں نے منشی محمد یوسف کو اپنے کاغذات دے دیے ہیں اور اللہ نے چاہا تو اس ماہ کے آخر میں ولایت چلی جاؤں گی۔ وہ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ شکریہ۔